الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو بولتے ہیں کہ جس میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین گزرے ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں صرف 2 گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اعلان جنگ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ اس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کوئی کر سکے یا جنگ کا کوئی تصور بھی کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اس طرح وعید بیان کرنے میں، جنگ کا اعلان دینے میں مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک طاقتور ترین ہستی، شخصیت جب کسی کے خلاف جنگ کرتی ہے اور سامنے اس کے کچھ بھی نہ ہو، جو شخص ہے، تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو جنگ کا اعلان دینے کا مطلب ہے کہ اب سامنے والا جو ہے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں رہی جب تک کہ وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آ جاتا۔ ایک گناہ یہ سود کا گناہ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کرنا چھوڑتے نہیں ہو، سودی کام میں پڑے رہو گے، سود لیتے رہو گے، تو جان لو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک یہ سود کا بدترین گناہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اور وعیدیں بیان کی، حدیث پاک میں اور وعیدیں آئی ہیں، ساتھ میں ایک بہت بڑی وعید جو ہے وہ اعلان جنگ کی آئی ہے۔ دوسرا گناہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ، اللہ کے کسی محبوب بندے کے ساتھ، پسندیدہ بندے کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا، ان سے کینہ رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا۔ اس پر اس حدیث قدسی میں وعید بیان کی کہ جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وعید ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا بغض ہو، عداوت ہو، ان کی توہین کرتا ہو، استہزاء کرتا ہو، مذاق کرتا ہو، تو ایسے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید بیان کی گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس، اس کے الٹ ہم آتے ہیں، اس کا عکس دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ اس کے پیارے بندوں سے محبت کی جائے، ان سے الفت رکھی جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کا جو منظر بیان کیا، ایک منظر یہ بیان کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اور اس دن ہر شخص کا ایک ایسا حال ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر کے رکھے گا، یعنی ہر شخص اپنی اپنی کے اندر لگا ہوا ہوگا، دوسرے کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عبس کے اندر بھی بیان فرمایا، اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو گہرے دوست ہیں، خلیل یعنی جس کی دوستی بہت پکی ہو، پختہ ہو، تو فرمایا جو گہرے دوست ہیں قیامت کے دن یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان کا استثناء کر دیا کہ متقیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوگا، پرہیزگاروں کا یہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ان لوگوں کا کہ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہے۔ تو نیکوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے اس دن بھی کام آنے والے ہوں گے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے دوست بناؤ، کثرت سے دوست بناؤ، یعنی دوست بنانے سے مراد نیک لوگوں کو دوست بناؤ کہ کل بروز قیامت نیک دوست تمہارے کام آئیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، مطلب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے۔ تو فرمایا کثرت سے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو تاکہ تمہارے لیے قیامت کے دن یہ تمہارے جو ہے وہ کام آ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پہلے اپنی پرہیزگاری کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی کے کام کرو۔ تقوی کا مطلب نیکی کو اختیار کرنا، برائی سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کے قریب رہو، ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو ظاہر ہے کہ صحبت بندہ اسی کی اختیار کرے گا، اسی کی دوستی اختیار کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے پیارے بندوں سے محبت کی جائے، اس لیے فرمایا اس کے الٹ کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ اچھا، اب یہاں پر چند باتیں اس حوالے سے مزید عرض کرتا جاؤں۔ ایک تو اولیاء اللہ کی فضیلت جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بغور سن لو کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی خوف غم ان کے لیے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمائے یہ کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ماننے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ نمبر ایک، اپنی رضا کو، یعنی اپنے راضی ہونے کو، اپنے خوش ہونے کو نیکی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہ نہ جانے کون سی نیکی ہو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے کہ جو بندے نے اختیار کی اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے، تو اپنی رضا کو اس نے نیکیوں میں چھپا دیا۔ بندہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ایسی کر گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ گفتگو کرتا ہے
بات کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بات کی، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی ناراضی، اپنا ناراض ہونا یہ گناہوں کے اندر رکھا ہوا ہے، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے اس سے ناراض ہو جائے۔ علماء نے اس حدیث پاک کے تحت یہ فرمایا کہ اللہ نے جب اپنی رضا کو نیکی میں چھپایا ہوا ہے تو بندہ کوئی بھی نیکی چھوڑے نہیں، کوئی بھی نیکی چھوڑے نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ معمولی نیکی سمجھ رہا ہو، چھوٹی سی نیکی سمجھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اسی کے اندر رکھی ہوئی ہو، اپنا خوش ہونا اسی کے اندر رکھا ہوا ہو، اور بندہ کوئی بھی گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرے، کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ناراضی اسی کے اندر رکھی ہوئی ہو۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، یہ میں کر لوں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی اسی کے اندر رکھی ہوئی ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو عام لوگوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، عام لوگوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک ولی صرف وہ ہوتا ہے کہ جو ہوا میں اڑ جائے، پانی پہ چل جائے، پھونک مارے تو بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جائیں، اور دعا کر دے تو ہر دعا قبول ہو جائے، ہر مصیبت دور ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں، ولی کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ نیکیاں کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اس کو اپنا ولی بنا چکا ہوتا ہے اور اسے خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس پر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی بھی کسی بھی نیک شخص بلکہ عام مسلمان کی بھی توہین نہ کرے، اسے گھٹیا نہ سمجھے، اس کے ساتھ بغض و عداوت نہ رکھے، کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اس کو ولی بنا رکھا ہو اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ الذین آمنوا، ایمان والا ہو، وکانوا یتقون، اللہ کا ولی کون ہے؟ وہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان والا اور اللہ سے ڈرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے والا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے، ان کے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چین عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں نقل کیا کہ جس طرح اللہ کے ذکر کے اندر باقاعدہ اللہ کا ذکر شامل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے، کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو اس سے بھی آپ کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی میں صحابہ و اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ اور یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذکر کی وجہ سے، ان کو یاد کرنے کی وجہ سے، ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں بہت بڑے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں،
یہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. انہوں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا ذکر کیا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ ان کی قبر کے پاس جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ اہل بغداد کا مجرب کام ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ان کی قبر کے پاس جا کے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جہاں اللہ کا نیک بندہ خود موجود ہو وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں سے محبت کو، ان کے ذکر کو، ان کے تذکرے کو، اس بات کو پسند کرتا ہے اور اس پر انعامات عطا فرماتا ہے. اور جو اس کا عکس کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بغض و عداوت، ان کے کینے سے اور ان کے استہزاء مذاق سے، ان کی توہین سے ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.